وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 55 سے 62 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اپنے رب کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو قسموں کو پیدا کیا۔ من نطفة إذا تمنى، نطفہ ایک تولیدی قطرے سے جبکہ وہ رحم مادہ میں ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی پر ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی بقدر ضرورت دے کر غنی کر دیتا ہے اور وہی ضرورت سے زائد دے کر خزانے بھر دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے جس کی دور جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور قوم سمود کو بھی پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى، اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو اوپر اٹھا کر اسی نے نیچے دے پٹکا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پس ان کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 55۔ لفظی ترجمہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، سو اے انسان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے۔ ھذا نذیر من نذر الاولیٰ، یہ رسول جو ہیں یہ ڈر سنانے والے ہیں اگلے ڈر سنانے والوں میں سے۔ آزفت الآزفہ، آنے والی قریب آ پہنچی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، اور تم ہنستے ہو۔
ولا تبکون اور تم روتے نہیں، وانتم صامدون اور تم کھیل رہے ہو، فاسجدوا للہ واعبدوا پس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اس کی بندگی اختیار کر لو، اسی کی عبادت کرو۔ سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے اور ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اور آپ نے آیات کا ترجمہ سنا اور اس کا جو پہلا جملہ ہے، جو پہلی آیت ہے، فَبِأَيِّ یہ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر رکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبث نہیں پیدا کیا، اس کا دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس مقصد کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے نہیں ہے، وہ باطن سے ہے۔ یہ بات جو ہے بنیادی ہے۔ انسان کا مقصود اللہ ہے اور ترجیح اس کی آخرت ہونی چاہیے، یعنی اللہ کا مطلب اللہ کا قرب، اس کی معرفت، اس سے ملاقات، اس کا دیدار، سبحان اللہ۔ تو یہ انسان کا بلند ترین مقصد ہے، یعنی یہ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی پڑھا ہے کہ انسان کی انتہا جو ہے وہ اس کا رب ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تیرا رب ہے۔ تو جب یہ مقصود ہے، دیکھیں اس کے علاوہ کوئی، یعنی اس مقصد کو اگر آپ نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر یہ یعنی زندگی ایک کھیل تماشا بن کے رہ جاتی ہے۔ اس کے یعنی یہ کیا زندگی ہے سامعین کرام، اور یہ آج کی کہانی ہے، یہ کل کی کہانی تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ آج کی کہانی ہے کہ ہم کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ تمام جو ہے، یعنی ہم تو یعنی بہت بری بات ہے کہ اس قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، اپنے لیے ہدایت نہیں سمجھتے، اس میں تدبر نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام مضمون آج کا جو میں پڑھ رہا ہوں، خاص طور پہ آیت 55 سے لے کر آیت نمبر 62 تک، یہ سارا میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ تعجب، افمن، مثال کے طور پہ کہ افمن ھذا الحدیث، میں آپ کو بتا رہا ہوں، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات میں اور ہم تعجب میں پڑے ہوئے؟ قرآن پر عمل کرنا بہت متعجب ہو جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن پر آج پورے طریقے سے عمل، یا اسلام میں پورے کے پورا داخل، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، یہ تو مقصود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ضروریات ہیں ہماری، یعنی مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ ذرائع ہیں۔ ان ذرائع کو اگر ہم اس کے بارے میں اگر تعجب میں پڑ جائیں تو اس کا مطلب اپنے آپ سے انکار ہے، اپنے مولا کی یاد سے انکار ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور یہ بات بھی میں خاص طور پہ آپ کو عرض کر دوں کہ براہ کرم قرآن کو نظر انداز نہ کیا کیجئے، قرآن کی آیات کو کھیل تماشا نہ بنائیے۔ یعنی ہم نے تو آپ دیکھیں قرآن کو آج کل ایک کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے۔ کھیل کیا ہے؟ دل چاہا تو آپ نے کھیل لیا، اور دل چاہا تو بس یعنی ایک یعنی کچھ عجیب سی صورتحال ہے۔ یعنی قرآن جتنی عظیم الشان کتاب ہے اور ہمیں اپنے منزل کا راستہ بتاتی ہے، اس کو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کیا آخر قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، یہ بات بھی تو یعنی دیکھنے کے لائق ہے نا۔ ہمارا سلوک قرآن کے ساتھ وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ یہ تو دیکھیں ایک راہ مستقیم پر چلنے والوں کے لیے، اللہ کو اپنی منزل بنانے والوں کے لیے ایک کتاب ہدایت ہے، اور اس میں وہ طریقے لکھے ہیں جس کو اختیار کر کے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آج نہ کوئی اپنا مقصود سمجھتا ہے، نہ اسے مقصود حیات بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اس کائنات کی واحد حقیقت ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں،
اللہ تعالیٰ اس کائنات کی یعنی حقیقی وجود جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے. لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں، کچھ اور چیز ہے ہی نہیں. اب ایک نہ ہونے والی چیز کو آپ اپنی منزل بنا لیں، یعنی جس چیز کا کوئی حقیقی وجود ہی نہیں ہے اس کو آپ اپنی منزل بنا لیں، اس کو اپنا آپ مقصود بنا لیں، محبوب بنا لیں، مطلوب بنا لیں، تو اس شخص سے زیادہ بے وقوف میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اب اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد صورتحال یہ بنتی ہے کہ ہم نے اللہ ہی کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلنا ہے، اور اگر ہم نہیں چلے تو یہ تمام آیات جو ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، یہ سب پھر ہمارے لیے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، جس نے اپنے مولا اور مقصود کو بھلا دیا. ہم تو یعنی ہماری نظریں تو ظاہر کی چکا چوند سے خیرہ ہو گئی ہیں. یہ ڈالر اور یہ سونا اور یہ مال و دولت اور یہ بنگلے اور یہ کوٹیاں اور یہ کاریں چمکتی دمکتی، اس سے ہماری یعنی آنکھیں جو ہیں خیرہ ہو گئیں. ان کی چمک نے جو دھوکہ ہے، یہ ایک سراب ہے، حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے سراب. یعنی سراب، ایک آدمی جو ہے پیاسا ہے، وہ اس کو سراب یعنی پانی سمجھ کے اس کے پاس جاتا ہے، حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، کوئی چیز بھی نہیں پاتا. آپ کو جب قبر میں لٹایا جائے گا، آپ نے کتنے ہی مردوں کو، اپنے پیاروں کو قبر میں لیٹتے ہوئے یا لٹاتے ہوئے دیکھا ہوگا. کیا اس کے ہاتھ پہ، کسی کے ہاتھ پہ بھی آپ نے $1 رکھا ہے؟ 10 روپے رکھے ہیں آپ نے کسی؟ نہیں. کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ لیٹنے کو تیار ہے؟ نو. کوئی بچی تیار ہے؟ نو. کوئی بیوی تیار ہے؟ نہیں. کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. سب کچھ یہاں رہ جائے گا سامنے کا. اور اس کے بعد جو ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر اپنے مولا کے پاس آپ جائیں گے، اور وہاں جانا اور حساب کتاب دینا، یہ یعنی حساب کتاب تو پھر کس چیز کا حساب؟ آپ نے کیا ہے، آپ نے آخرت کے لیے کمایا کیا ہے. یہ جو ہم یعنی رسمی طور پہ دین پر عمل کر رہے ہیں، بنا اس کو مقصود، اللہ کو مقصود بنائے بنا جو کچھ دین پر ہم عمل پیرا ہیں، یہ یاد رکھیں یہ بندگی رب نہیں ہے، یہ خواہشات نفسانی ہے، یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے. بنا سوچے سمجھے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. اول تو یہ بات ہے نا، کلمہ توحید کو آپ سمجھ ہی نہیں پائے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ کلمہ توحید آپ نے پڑھا ہے، نہ اس کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے، یہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارا حال ہے سامنے کرام. بہرحال میں آپ کو یعنی شروع سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری یعنی اس صورت کا نزول جو ہے آپ کو معلوم ہے 5 نبوی کا ہے، اور وہ مخاطب اس کے مشرکین تھے. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَذَا نَذِيرٌ مِّن نُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. یہ سجدہ تلاوت ہے سامنے کرام، جب آپ فارغ ہو جائیں تو فوراً سجدہ کر لیجئے گا، سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے. دیکھیں یہ آخری جو لفظ ہے آیت نمبر 62 فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہ تمام ہمارے دین کا نچوڑ ہے. اس میں بندگی رب، اللہ کی بندگی، یہ ہمارا کام یہ ہے. دنیا میں ہم آئے ہیں بندگی رب کے لیے.
امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ بندگی رب وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں ہمارے مقصود یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس بندگی رب کے لیے ہم آئے ہیں، اور بار بار یہ صدائیں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ ازل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا وہ اس کا تقاضا، اس کو وفا کرنے کا تقاضا آج بھی ہم سے ہو رہا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آج بھی یہ سوال ہم سے ہو رہا ہے، اور ہم جواب کیا دے رہے ہیں؟ الست بربکم ہم نے قیامت یعنی روز ازل تو ہم نے اس کا صحیح جواب دے دیا تھا، لیکن آج ہم جس طریقے سے زندگی اپنی گزار رہے ہیں وہ ایک غلط جواب دے رہے ہیں۔ اس کا سوال ہو رہا ہے، رب اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب رب کی ذات جو ہے وہ تو مقصود ہونی چاہیے، وہ تو محبوب ہونی چاہیے۔ رب دیکھیں، آپ دیکھیں یعنی یہ جو مجازی رب ہے، بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوتا ہے، یا مثال کے طور پہ ماں کی گود میں ہے، سال کا بچہ ہے، تو کیا وہ ماں کے بغیر رہ سکتا ہے؟ جو شیرخوار بچہ ہے 1 سال کا ہے وہ تو ماں کے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ ماں سے اگر آپ بچہ چھین لیں تو وہ بری طرح روئے گا نہیں۔ ہم جو اپنے رب سے جدا ہو کے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تو رونے کا مقام ہے، ہنسنے کھیلنے کی تو بات نہیں ہے۔ تضحکون ولا تبکون، تم ہنس رہے ہو، مقام تو رونے کا ہے کہ رب سے تم جدا ہو گئے ہو اور تم اپنے آپ کو رب سے دور لے جا رہے ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ہمارا جو قومی طرز عمل ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہم اپنے رب سے دور چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اچھے طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو طرز عمل ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، جو ہم نے مقصد زندگی کا تعین کیا ہوا ہے، یعنی ظاہر کو ہم نے اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب تو اور کچھ نہیں ہے۔ یہ رونے کا مقام ہے، رب سے آپ اپنے رب سے دور ہو جائیں، نو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے پاس آؤ، میرے سامنے سر جھکا دو، میں تمہارا رب ہوں۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو تم میرے سامنے سجدے سے یہاں مراد وہ ظاہری سجدہ تو نہیں ہے، یعنی وہ تو ایک علامت ہے ظاہری سجدہ۔ اصل سجدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا لیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ دیکھیں مخاطب کون ہے اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی؟ مسلمان ہیں، ایمان والے مخاطب ہیں۔ اور میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے تو بحیثیت امت مسلمہ اپنے رب سے دور ہٹے جا رہے ہیں۔ بحیثیت امت ہم نے اپنے رب سے قطع تعلق کر دیا ہے۔ بحیثیت امت ہم نے اپنے رب کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہماری پکار کیا ہے؟ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے بیوی، ہائے بچے، ہائے مکان، ہائے عہدے۔ یہ دیکھیں عہدوں کے لیے کتنے آپ تڑپتے ہیں بعض لوگ نا، یہ جو ایم پی اے ہیں، یہ جو وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور یہ عہدے، یہ عوامی عہدے اور یہ سرکاری عہدے، جناب کیا اس کے پیچھے لوگ پاگل نہیں ہو رہے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو رب نے نازل کیا ہے حق سے، اس سے تو ہم دور ہٹے جا رہے ہیں۔ قرآن، اس سے تو ہم کب کے من حیث الامت جو ہیں دور ہٹ گئے ہیں۔ آج دیکھ لیں آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے کتاب ہدایت کے طور پہ۔ ہاں، کتاب ناظرہ، ہم میں سے
اکثر والدین، وہ بری بات نہیں ہے، میں یہ اس کی مذمت نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کتابیں محض کتاب ناظرہ بنا کے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، سامنے آتی ہے تو پکڑ کے، جب آپ کو کوئی پکڑاتا ہے نا تو آپ اسے چوم کے کہیں رکھ دیتے ہیں، بس یہ محض چومنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ محض قرات کے لیے تو نہیں ہے، یا تلاوت کے لیے تو نہیں ہے، ناظرہ کے لیے تو نہیں ہے، تو کتاب ہدایت ہے، اس میں ریسیپی ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ بہت بری صورتحال ہے سامعین کرام، اور اس کا اندازہ لگانا چاہیے، اس کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اور پھر جو تقاضے ہیں، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہ دیکھیں یہ پکار ہے، یہ آیت جو ہے یہ قرآن کی پکار ہے، یہ رسول کی پکار ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی بندگی اختیار کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی فرماتا ہے کہ دیکھو جو پہلی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو موجود ہیں، لیکن ہم اس کو تسلیم، یعنی ہم اس کی طرف بحیثیت نعمت نہیں دیکھتے۔ بہت سی نعمتیں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس میں کچھ آپ کی ضروریات بھی ہیں اور جو آپ کے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ مثال کے طور پہ مالٹا نہ ہوتا تو کیا ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے؟ آم نہ ہوتا تو زندہ نہیں رہ سکتے تھے؟ بے شمار چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا شکر واجب ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑے کفران نعمت میں مشغول ہیں۔ کفران نعمت، ایک شکران نعمت ہوتا ہے، ایک کفران نعمت، نعمت کا انکار یا نعمت کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ جسم دیا ہے، یہ جو نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم اپنا سر جھکا دیں، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے سامنے ہمارا سر جھک جائے۔ اور یہ جھکنا جو ہے یہ عملی طور پہ ہے سامنے کرام، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیا، من اسلم وجہہ للہ، اس نے اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، وہو محسن، اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس شخص کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ، اس کے لیے اجر ہے۔ تو دیکھیں ہم تو اپنے لیے کوئی اجر، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی ثواب ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہمیں ثواب دنیا چاہیے۔ من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا تم فائدہ چاہتے ہو نا، اجر، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دونوں ہیں۔ دنیا کو اگر ہم چاہیں تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں میں دے تو دوں گا، جو تمہارا حصہ ہے میں نے لکھ دیا ہے وہ تمہیں میں دے دوں گا، لیکن آخرت میں تمہارے لیے جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اولئک الذین من کان یرید حرث الدنیا، وہ ایسا ہے نا کہ ثواب الدنیا انا لموفو، وہ آیت مجھے پوری یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی دنیا کا طالب ہو تو اس کو اس کا دنیا کا حصہ میں بغیر کسی کٹوتی کے دے دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا، کہ ان لوگوں کے لیے جو صرف ثواب دنیا کے طالب تھے، دنیا کے اجر کے طالب تھے، آج یہ آیت بالکل ہم پہ فٹ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑے دن ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دیکھیں یہ بات میں آپ کو یعنی بڑے اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے لیے گڑھا خود نہیں کھودنا چاہیے۔
جہنم میں ہم شعوری یا غیر شعوری طور پہ، اصل میں آخرت پہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ایک زندگی ہوگی جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اور پھر رب کے پاس جاؤں گا اور وہ مجھے کچھ جزا یا سزا دے گا، اس بات پر بالکل ہمیں یقین نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں تو ایسا ہی ہے کہ ہم یعنی یہ زندگی، اس کے بعد ہم جائیں گے ایک دوسرے ایک دوسری زندگی ہمیں ملے گی، نئی زندگی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر وہ ہے کہ ہم حساب کتاب ہمارے ساتھ ہوگا۔ لیکن میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا یا اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے اوپر۔ دیکھیں، شکر یعنی اگر انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن اگر یہ ناشکری کا رویہ اختیار کر لے، جیسا کہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، آخرت کو بھلا کے، اللہ کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ بھی ناراض ہوگا اور آپ خود جہنم کا ایندھن جو ہے بننے جا رہے ہیں۔ یہ بات واضح طور پہ میں کہہ دوں، باقی تو آپ کی مرضی ہے جو بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے، وقت ہمارا اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّن نُّذُرِ الْأُولَىٰ، أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اور یہ ترجمہ یعنی اگر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے اور یہ پیغام میرے لیے ہے، تو بہتر ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں اے میرے بندے تو شک کرے گا۔ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّن نُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، آنے والی قریب آ پہنچی۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، سوائے اللہ کے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، پس کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل رہے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو اور اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، So which of your Lord's marvels can you deny? هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ
من النذر الأولى. This is a warning, just like the first warnings. أزفت الآزفة. The inevitable is imminent. ليس لها من دون الله كاشفة. None besides God can unveil it. أفمن هذا الحديث تعجبون. Do you marvel at this discourse, وتضحكون ولا تبكون. and laugh, and do not weep, وأنتم سامدون. lost in your frivolity? فاسجدوا لله واعبدوا. So bow down to God, and worship. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.